अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। अब से चंद घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अमेरिकन साइफर और अमेरिकन साइफर के हवाले से आजम खान साहब, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो बयान हल्फी का चर्चा है, जो कहा जाता है कि 18 जुलाई को उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के दफा 164 सेक्शन 164 के तहत और पुलिस को 161 के तहत उन्होंने जो बयान दिया, उसके हवाले से इमरान खान साहब ने एक नेशनल एड्रेस किया। इस एड्रेस का मैं एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मैंने कोई तकरीबन एटलीस्ट 12 इसके हवाले से पॉइंट लिख के रखे हैं। मैं इस सूरत हाल में, बिकॉज इसका ताल्लुक इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ है, मैं इसमें बड़ा सीरियसली इन्वेस्टेड हूँ। ये मेरा प्रॉब्लली तीसरा कम से कम इस हवाले से वीलॉग है। कुछ मैंने वीलॉग इसमें मोहित पिज़्ज़ादा ऑफिशियल चैनल पे किए हैं, कुछ मैंने इसके ऊपर जीवीएस के ऊपर किए हैं। ये मेरा ख्याल जीवीएस पे मेरा दूसरा या तीसरा इस हवाले से वीलॉग है। इमरान खान साहब की एड्रेस से पहले भी मैंने 16 मिनट का एक कमेंट ऑफर किया था अपने दूसरे टेलीविजन चैनल के ऊपर। उसे बहुत लोग इस वक्त देख भी रहे हैं, उसे बहुत लोग देख चुके हैं, शायद 30 40 50 हजार लोग उसको देख चुके हैं। और आप उसको देखना चाहें तो उसको जरूर देखें, बिकॉज मैंने उसका उन्वान ये दिया था कि इमरान खान ऑल्सो स्मेल्स द ट्रैप। क्योंकि मेरा दावा ये था कि इमरान खान की पीडीएम जो कुछ कर रही है स्टेज के ऊपर, राना सनाउल्लाह साहब ने और उनके साथ जो अलाइंड या अलाइड मीडिया है, उसने जिस तरह से एक बयानिया बनाने की कोशिश की है, इसके अंदर मुझे एक साजिश की बू आती है। और ये साजिश को महज इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की साजिश नहीं है, बल्कि ये एक बयानिया शेप करने, एक इंटरनेशनल नैरेटिव शेप करने की कोशिश की जा रही है, जहां इमरान खान साहब को मजबूर किया जा रहा है कि वो एक बार फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका, स्टेट डिपार्टमेंट, डोनाल्ड लू का बहुत ज्यादा जिक्र करें, उनके खिलाफ पोजीशन लें, ताकि पीडीएम की रजीम और उसके मुख्तलिफ जो उसकी मुख्तलिफ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, उसके जो अपॉलजिस्ट हैं, वो मगरब की हुकूमतों को कन्विंस कर सकें कि इमरान खान दर हकीकत एक रिएक्शनरी है, अनरीजनेबल है, इररिस्पॉन्सिबल है, स्टेट्समैन टाइप कैरेक्टर नहीं है, इसके साथ डील जो है वो नहीं हो सकती। तो मैंने इस हवाले से पहले भी एक कमेंट किया था। अब इस स्टेज के ऊपर जो मैंने 12 पॉइंट रखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये कहना जरूरी है कि इमरान खान साहब ने पहले ये ऐलान कर रखा था ट्विटर के ऊपर, उन्होंने एक बड़ा जानदार किस्म का, जालिम किस्म का, सख्त किस्म का उन्होंने ट्वीट किया, जो बड़े गुस्से में उन्होंने ट्वीट किया था। वही ट्वीट था जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा अलर्ट हुआ। और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि मैं कच्चा छट्टा खोल के रख दूंगा और मैं सारी कहानी जो है वो दुनिया के सामने ले आऊंगा। खासे गुस्से का वो ट्वीट था। और उसमें ये कहा, और उसके बाद ये पता चला कि रात के 8:30 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से इमरान खान साहब ने कौम से खिताब करना था। 8:30 बजे से कुछ पहले ये पता चला कि अब वो खिताब उनका 8:30 बजे नहीं होगा, बल्कि 10:30 बजे होगा। इनफैक्ट वो 10:30 बजे भी नहीं हुआ, वो कहीं जाके 11:45 11 PM उनका खिताब हुआ। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये एक एडिटेड वीडियो थी। और इसके साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चली। और जो एडिटेड, मैं ये समझता हूँ कि 10:30 बजे के बजाय 11:45 एक एडिटेड वर्जन आने की वजह यह है कि इन बिटवीन जो खप मेरी तरह के लोगों ने डाली, आप लोगों ने डाली, ट्विटर पर डाली लोगों ने, और मुझे पता चला कि उनके जो मीडिया कम्युनिकेशन के हेड हैं, वेरी कैपेबल मैन जनाब रऊफ हसन साहब, वेरी डेडिकेटेड मैन, वो स्पेशली मुझे पता चला कि इस्लामाबाद से बाय रोड उन्होंने 4 घंटे का सफर तय किया। वो लाहौर पहुंचे जमान पाक इमरान खान साहब को अलर्ट और वार्न करने के लिए। और उनकी भी अंडरस्टैंडिंग वही थी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, कि यहाँ एक जाल बिछाया जा रहा है। सो कॉन्सिक्वेंटली जो हमने 28 मिनट की स्पीच देखी है इमरान खान साहब की, वो एक बहुत हद तक आप एक मॉडिफाइड वर्जन उसके अंदर देखते हैं, एक ज्यादा आप उसमें मोहतात वर्जन देखते हैं। और इमरान खान साहब ने वो कुछ वहां पे नहीं कहा जो कि पीडीएम की, राना सनाउल्लाह की, इनका पूरा जो मीडिया ऑनस्लॉट है जिसमें कई टेलीविजन एंकर भी शामिल हैं, उनकी कोशिश थी। जब उन्होंने कहा कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एफआईए ने 25 तारीख को बुलाया है, इमरान खान साहब कॉपरेट नहीं करेंगे, तुमको गिरफ्तार कर लेंगे, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने थर्सडे की अपनी सेकंड मीडिया टॉक के अंदर कहा। सो इमरान खान साहब की स्पीच जो है वो निस्बतन मोहतात स्पीच थी। हम उसमें एक दफा उन्होंने डोनाल्ड लू का, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल का जिक्र किया, लेकिन मैं समझता हूं वो इसलिए जरूरी था कि डोनाल्ड लू का नाम लिए बगैर इस सूरत हाल पे कमेंट किया ही नहीं जा सकता था, इसको डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता था। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई बहुत ज्यादा अमेरिका और मगरब के हवाले से बात नहीं की। उन्होंने इसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर रखा। और जो प्रिंसिपल की मैसेज उनके इस 28 मिनट की वीडियो से निकलता है, अगर आप कहें कि इसका टेक होम मैसेज क्या है, तो टेक होम मैसेज ये था कि अगर अमेरिकन साइफर की एक जुडिशियल इंक्वायरी की जाए सही तरह से, जिस तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए, तो उसमें से सिर्फ एक शख्स जो है वो नमूदार होगा, एक शख्स उसमें से एक्सपोज होगा। और वो शख्स एक्सपोज होगा
اس کا نام ہے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ. سو بیسکلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا رجیم چینج آپریشن میں اس کا جو پرنسپل آرکیٹیکٹ ہے جس نے باقی تمام لوگوں کے ساتھ سازش کی, نواز شریف کو ملایا, ساتھ زرداری کو ملایا, باہر کی فورسز کو اس نے پتہ نہیں کیا کیا سبز باغ دکھائے, وہ شخص جو ہے وہ پاکستان کا فارمر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہے. یہ ایک سینٹرل تھیم ہے جو عمران خان صاحب کے اس 28 منٹ کی اسپیچ میں سے نکلتی. نا لیٹس کم کہ اور کیا چیزیں نکلتی ہیں. بہت کوئکلی انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اعظم خان جو فارمر پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر پاکستان PSPM تھے, جو ان کے بہت قریب رہے, وہ بہت آنےسٹ آدمی ہیں, اور ان کا جس قسم کا بیان ان سے اسکرائب کیا جا رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ, اور خاص کر کے انہوں نے کہا کہ اس میں فیکچوئل انیکوریسیز ہیں اور اس قسم کے جھوٹ وہ اس کے اندر ایڈ نہیں کر سکتے. جب تک میں اعظم خان کے منہ سے یہ باتیں نہ سنوں میں اس میں بلیو نہیں کر سکتا. تاہم انہوں نے ساتھ کی پروویزو ایڈ کیا, انہوں نے اس کے ساتھ رائڈر ایڈ کیا کہ اور اگر کچھ ان سے بیان لیا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت ان کو تشدد کر کے ان کو پریشر میں لا کے لیا گیا. اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح سے تحریک انصاف کے اور بہت سے لیڈروں کو انڈر پریشر لانے کے لیے کس طرح سے وہ اور ان کے خاندان کے اوپر تشدد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. میں یہاں پہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں عمران خان صاحب ہیز لاٹ آف لو اینڈ ٹرسٹ اینڈ افیکشن فار اعظم خان, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے پورے ٹینیور میں اعظم خان صاحب ہیز ریمینڈ اسٹیڈفاسٹلی لوئل ٹو عمران خان. یہ کرٹیسزم بھی بہت لوئل بالکل رہے ہیں عمران خان کے, لیکن یہ کرٹیسزم بھی یہاں پہ ایز اے میڈیا اینالسٹ لانی ضروری ہے کہ اعظم خان صاحب کا غالباً اتنا بہت سی بیوروکریسی یہ سمجھتی تھی کہ اعظم خان صاحب کا تجربہ, ان کا ایکسپیرینس, ان کا ایمبٹ آف انڈرسٹینڈنگ آف پاکستانی سسٹم آف گورننس اتنا زیادہ نہیں تھا. انہوں نے کی پوزیشنز میں ایک آدھ دفعہ ہی کہیں خیبر پختونخوا میں کام کیا تھا, جو کہ نسبتاً ایک چھوٹا صوبہ ہے. انہوں نے پنجاب میں یا سندھ میں کسی سینئر پوزیشن پہ کام نہیں کیا تھا. انہوں نے فیڈرل بیوروکریسی میں سینئر پوزیشن پہ کام نہیں کیا تھا, جس کی وجہ سے جب وہ PSPM بنے تو وہ پاکستان کی تاریخ کے غالباً سب سے نا تجربہ کار PSPMs میں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے. اور اس سے پہلے جتنے بھی لوگ PSPM ہوتے تھے جو ایک مین ڈیسیجن میکر کے ساتھ ہوتے تھے, ان کا بڑا ہینڈز آن ایکسپیرینس ہوتا تھا. وہ فون اٹھاتے تھے تو پورے پاکستان میں, سندھ میں, کراچی میں, بلوچستان میں, پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, آرمی میں, جس سے وہ بات کرنا چاہتے وہ کر سکتے تھے. اعظم خان صاحب کا جو ورلڈ ویو تھا وہ بڑا لمیٹڈ تھا, بڑا ریسٹرکٹڈ تھا. ان کا ایکسپوجر اور ایکسپوزے اور ایکسپیرینس اتنا زیادہ نہیں تھا, اور بہت سی غلطیاں جو عمران خان, غلطیاں سے میرا مطلب ہے کہ بہت سی جو پالیسیز کے دوران میں ڈیسیجن ہوئے, جو بدمزگیاں پیدا ہوئیں, اس میں اعظم خان صاحب کا جو لمیٹڈ ویو اینڈ لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کے لیے ریسپانسبل تھا. خاص کر کے جہانگیر خان ترین کے ساتھ جو ڈیفرنسز بہت زیادہ بڑھے, اس کی ریسپانسبلٹی کم از کم JKT سے جب میری ملاقات ایک دفعہ بہت ڈیٹیل ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تھی بہت مہینوں پہلے میرا خیال ہے 2021 میں یا اس وقت, تو میری بہت ہی ڈیٹیل کئی گھنٹے کی ان سے میٹنگ ہوئی, بہت ڈیٹیل, اور وہ ساری کی ساری ریسپانسبلٹی ڈالتے تھے اعظم خان پہ. اور میں اس کو آج بھی پیچھے مڑ کے, گو کہ JKT نے جو اس کے بعد سب کچھ کیا وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ جو انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, استحکام پاکستان پارٹی, اور وہ بنا کے صرف JKT خراب ہی ہوئے ہیں, ضد میں بنائی ہے انہوں نے, وہ سب اپنی جگہ پہ. لیکن اعظم خان نے عمران خان اور جہانگیر خان ترین کے تعلقات کو خراب کرنے کے درمیان میں بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا رول انہوں نے پلے کیا. جب JKT بیسکلی پولیٹیکل آرگنائزیشن کرنا چاہتے تھے تحریک انصاف کی, پوائنٹ 1. سیکنڈلی یہ ہے کہ JKT آلریڈی ڈسکوالیفائڈ تھے فرام سپریم کورٹ, تو کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے تھے. عمران خان سے ان کی میٹنگ ہوئی, عمران خان نے ان کو ایک رول اسکرائب کیا. اس کے بعد اعظم خان کے پاس جب وہ گئے اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے, تو اعظم خان نے ان پہ الزام لگایا کہ تم یہاں پہ ڈیپٹی پرائم منسٹر بننے کی کوشش کر رہے ہو اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا. سو PSPM جو ہے, جو ایک بیوروکریٹ تھا اور جس کا تجربہ بھی بہت زیادہ نہیں تھا, اس نے ایک مین پولیٹیکل بندے کو جو اس وقت کم از کم عمران خان کے بہت کلوز تھا, اس کا راستہ روکا. میں سوچتا ہوں کہ JKT واز اے ویری انٹیلیجنٹ مین, از اے ویری انٹیلیجنٹ مین. اور JKT کے اندر چونکہ ان کا بزنس انہوں نے جس طرح سے اسٹیبلش کیا, سنگل ہینڈڈلی فرام این ایکیڈیمک ہی اسٹیبلش دس لارج فائنینشیل بزنس ایگریکلچر ایمپائر. تو JKT کا جو تجربہ تھا ذہن کا, وہ عمران خان کی ٹیم کا ایک بہت بڑا ایسٹ تھا. JKT کا عمران خان سے فال آؤٹ کر جانا, اور سبسیکوئنٹلی وہ جو شوگر کی انکوائری JKT کے اوپر پھینکی گئی جس کا نتیجہ کوئی نکل نہیں سکا, اور جس طرح سے عمران خان ان سے بدظن ہوئے, یہ عمران خان کی حکومت کی جو سبسیکوئنٹ پرابلمز ہیں ان کے اندر ایک امپورٹنٹ مائل سٹون تھا. بٹ یہ ساری میری ڈائگریشن, میرا کامنٹ ہے. بہت دوسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ سائفر اصل میں کیا تھا. انہوں نے کہا کہ 6 مارچ 2022 کو ایک میٹنگ ہوتی ہے پاکستان کی دین ایمبیسڈر ٹو واشنگٹن جناب اسد مجید صاحب اور امریکن حکام کے درمیان. دوسری طرف ڈونلڈ لو ہیں. یہ واحد جگہ ہے جہاں انہوں نے ڈونلڈ لو کا ذکر کیا, اس کے بعد انہوں نے ڈونلڈ لو کا کوئی ذکر نہیں کیا. ان ادر ورڈز ہی واز الائیو ٹو دی سینسٹیوٹی آف سو مینی پیپل لائک می, جو یہ چاہتے تھے کہ وہ ڈونلڈ لو کو بہت زیادہ رگڑا اب اسٹیج کے اوپر نہ دیں, بیکاز یہ چیز اب بیکار ہو چکی ہے.
इट इज नॉट टू से कि रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर फॉरेन एक्सटर्नल रोल नहीं था, उसमें अमेरिका का रोल नहीं था, जनरल बाजवा का कुछ ही लेवल पे कनेक्शन इंटरनल एक्सटर्नल प्लेयर्स के साथ नहीं था, नॉट सेइंग दैट, जरूर था, लेकिन पॉलिटिक्स ये डिमांड करती है, एनालिस्ट को बड़ी आजादी होती है, लेकिन जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो मेगा डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनके पास वो फ्रीडम, वो ऑटोनॉमी नहीं होती। मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल देता हूं जो आप में से बहुत से लोगों को शायद पसंद ना आए। आप देखें, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के अक्सर इश्यूज पे और इंडिया की पॉलिटिक्स पे भी अपना मुंह बंद रखते हैं। वो महीने में एक अपना हिंदी के अंदर रेडियो पे बात करते हैं, वो हर दिन 3 इंटरव्यूज टेलीविजन के नहीं देते, जिस वजह से, हालांकि अगर वो देना शुरू करते हैं तो आपको इतनी गलतियां, इतने ब्लंडर, इतने प्रॉब्लम्स, इतने भंबल भूसे वहां पे खुल जाएंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेरा ख्याल है एक दफा जाके मणिपुर में जो वायलेंस हो रही है, चूंकि वो वायलेंस इतनी अजीबोगरीब किस्म की है कि उस पर एक कॉमेंट अभी जो है औरतों को नंगा चलाने में, उनकी बेहुरमती करने के ऊपर एक कमेंट जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने आया। जनरली स्पीकिंग नरेंद्र मोदी रिमेन्स वेरी क्वाइट, अदरवाइज मतलब वो बहुत कुछ बोल सकते हैं, खासकर हिंदी के अंदर। तो यहाँ पर उन्होंने नाम नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों साइड्स ने इसमें नोट टेकिंग भी की थी, और फिर ये साइफर एक कोडेड मैसेज था। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपली तौर पे ये जो साइफर था, इसमें से 2 चीजें निकली, चीजें उसमें बहुत थी लेकिन 2 चीजें निकली। एक ये कि इमरान खान का रूस जाने का फैसला उसका तनतनहा अकेला फैसला था। दूसरा ये कि अब जबकि एक नेशनल, जबकि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ ही रहा है, तो इमरान खान की हुकूमत को चले जाना चाहिए, और अगर ये हुकूमत नहीं जाएगी इमरान खान की, तो अमेरिका और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशनशिप जो हैं वो मुतासर होंगे। इस स्टेज पर उन्होंने ये भी कहा कि एम्बेसडर असद मजीद की उन्होंने बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा एम्बेसडर बड़ा ऑनेस्ट आदमी था, उसने अपने मैसेज के अंदर ये लिखा कि हमें अमेरिकन एम्बेसडर को, पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट को डिमार्शेट करना चाहिए, उनसे हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, मुझे ये शक है कि ये जो सारी मीटिंग हुई डोनाल्ड असद मजीद और डोनाल्ड लूक के दरमियान, और इसमें जनरल बाजवा की जो इन्वॉल्वमेंट है, मुझे ये कोई इतनी सीधी चीज नहीं लगती है कि ये मीटिंग हो गई, एक वहां से मैसेज आ गया, और फिर बाद में असद मजीद जो है उन्होंने आके 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल की कमेटी है उसके सामने उन्होंने टेस्टिफाई भी किया, और इसके बावजूद जनरल बाजवा ऑल एंड ऑल पावरफुल थे, उसके बावजूद असद मजीद पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी बन गए। ये चीज मुझे कुछ हजम नहीं होती। और ये मीटिंग भी जो हुई थी 6 मार्च की 2022 की, ये भी मुझे हजम नहीं होती। मुझे ये सूरत हाल बड़ी अजीब सी लगती है, बिकॉज इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की इंटेलिजेंस कम्युनिटी और पॉलिटिकल सिस्टम जो था बरतानिया और अमेरिका का, ये इमरान खान से बहुत तंग था। लेकिन ये हुकूमतें इस तरह से एनवॉइस के जरिए मैसेजेस नहीं भेजा करती कि किसी को उतार दो और नहीं उतारोगे तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। देयर इज 100 वेज, और जिन लोगों ने मेरे 101 तरीके होते हैं इन गवर्नमेंट्स के एक्ट करने के, जो उन्होंने किए भी, और इमरान खान की हुकूमत को हटाने का जो मंसूबा था वो तो कहीं 2020 के शुरू से, उसके वस्त से, बड़ी शिद्दत से 2020 से वो जारी था, और उसके बहुत से फैक्टर्स थे। और जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 मार्च 2022, मैंने सीरीज ऑफ वीलॉग्स किए हैं, और मैंने हर दफा ये कहा कि ये साइफर ओवरब्लोन है, येट देयर इज एन इंटरनेशनल फैक्टर इन कॉन्स्पिरेसी, और वो है। लेकिन मैं उसमें इस वक्त डिटेल में जानना नहीं चाहता। तो कभी हो सकता है मेरी जिंदगी में असद मजीद साहब अल्टीमेटली रिटायर तो होंगे ही, और कभी न कभी किसी न किसी स्टेज पे मेरी, हो सकता है कि अल्लाह जिंदगी दे उन्हें भी मुझे भी, कि हमारी मुलाकात हो जाए, मुझे बेहतर पता चल सके कि ये कहानी किस्सा क्या था। लेकिन मैं समझता हूं कि असद मजीद साहब को इस पूरे वाक़े के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता है, जो वो शायद कभी ना बताना चाहें किसी को, लेकिन मामला इतना सीधा जो है वो नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब का कहना यह था कि जब मैंने इस पूरी सूरत हाल को देखा तो मुझे ये समझ आया कि ये मैसेज किसको दिया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है कि अगर एम्बेसडर मेरी ही हुकूमत को कह रहा है, मेरा ही एम्बेसडर है, मुझे ही रिपोर्ट कर रहा है, फॉरेन ऑफिस को रिपोर्ट कर रहा है, तो ये, और फॉरेन ऑफिस तो मुझे नहीं हटा सकते, तो सिर्फ एक सेंटर ऑफ पावर है जो मेरी हुकूमत को खत्म कर सकता है, और वो है पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल बाजवा। फिर उनके बारे में उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने जब ये सब कुछ किया, और अगले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हो गया, कहते मैंने जनरल बाजवा को ये बताया मीटिंग में, मैंने कहा कि आपका लाहौर वाला जो बंदा, यहाँ पर मुझे बात पसंद आई कि उन्होंने लाहौर वाले बंदे का नाम नहीं लिया, इशारा उनका सेक्टर कमांडर ही की तरफ था। उन्होंने कहा कि लाहौर वाला बंदा जो है वो मुसलसल लोगों से मुलाकातें कर रहा है, उनको पार्टी छोड़ना है, वो वर्गला रहा है और पॉलिटिक्स कर रहा है। तो जनरल बाजवा जो है उन्होंने ये कहा कि अच्छा ऐसा है, मैं तो बड़ा हैरान हुआ। बजरंग बाजवा ने बड़ी हैरानगी का इज़हार करके कहा कि मैं इसको हटा दूंगा। ये कमेंट उन्होंने जो किया इमरान खान साहब ने, वो ये बताने के लिए किया कि जनरल बाजवा कितने बड़े झूठे और मुनाफिक थे, एंड दिस इज ट्रू। एनीवन हु अंडरस्टैंड्स एंड हैज नोन द जनरल बाजवा इन द आर्मी वो टेस्टिफाई इस चीज में करता है कि जनरल बाजवा जो थे वो बहुत ही दोगले थे, कभी कहता कुछ है करता कुछ है। दैट वाज जस्ट बेसिकली ऑन इट। ये नहीं है उन्हें जाहिर है जो कुछ भी सेक्टर कमांडर बेचारा कर रहा था, सेक्टर कमांडर जो कुछ भी कर रहा था, कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि एक लाहौर का सेक्टर कमांडर
آرڈر کو چیزیں کر رہا اور وہ جنرل باجوہ کی مرضی کے خلاف کر رہا ہو. وہ ساری پالیٹکس جو کھیلی جا رہی تھی ظاہر ہے وہ جنرل باجوہ کے اشارے کے اوپر کھیلی جا رہی تھی. بہرحال یہ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ کون سا وقت تھا, یہ سوچنے کا وقت ہے کہ جس وقت میری حکومت ہٹائی گئی وہ وقت تھا جب ہم نے پینڈیمک کا بہت ہی زبردست ہم نے مقابلہ کیا, بہت اچھی ہم نے اس کی مینجمنٹ کی. دنیا بھر کے انسٹیٹیوشنز نے پاکستان کی کووڈ مینجمنٹ کو سراہا. ہم نے اکانومی کو بچا لیا, ہم ایکسپورٹ بڑھا رہے تھے, امپورٹس کو مینج کر رہے تھے اینڈ سو آن. اور اس سٹیج پہ جنرل باجوہ کے اقدامات کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو سخت نقصان پہنچا. اس میں اگر میں تھوڑا سا چیز ایڈ کر دوں کہ ابھی تک اگر آپ گوگل پہ جائیں, ریسرچ کریں اور لکھیں کہ پاکستان پینڈیمک مینجمنٹ, پاکستان کووڈ مینجمنٹ, تو آپ کو مختلف ویسٹرن انسٹیٹیوشنز اور یونیورسٹیز کے پیپرز ملیں گے, پالیسی پیپرز, ہیلتھ پالیسی پیپرز, جہاں انہوں نے اینالائز کیا ہے کہ کس طرح سے پاکستان پینڈیمک کے دنیا کے 180 ممالک میں امنگ دا ٹاپ 5 جو ایریاز تھے جس میں پاکستان کی پرفارمنس رہی ہے پینڈیمک کی مینجمنٹ میں. اور یہ صحیح ہے کہ آپ اس میں NCOC جو آرمی کا ایک انسٹیٹیوشن تھا جس میں اس وقت جنرل حمود الرحمان جو اس وقت غالباً پاکستان کے سیکرٹری ڈیفنس ہیں, ان لوگوں نے بہت اچھا رول پلے کیا. لیکن پاکستان کے ساتھ جو انٹلیکچوئل فیلئر اور پرابلم ہے کہ وہ کہیں گے کہ ملٹری نے کیا. ملٹری کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک اس کو ایک پولیٹیکل کور اور ڈائریکشن آپ نہیں دیتے. ابھی ملٹری کی مینجمنٹ دیکھ لیں, پچھلے 15 مہینے میں ملٹری نے اپنا کنڈا کر لیا ہے بیکاز اس کے پاس کوئی پراپر پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں ہے, پولیٹیکل کور نہیں ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ان کے پاس نہیں ہے. اسی طرح سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کے اندر رینجرز نے حالات کو بہتر کیا, یہ غلط ہے. اصل میں نواز شریف نے, یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو دی فارمر پرائم منسٹر پاکستان نواز شریف, کراچی کے حالات کو بہتر کرنا, وہاں کی لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا, وہاں کے جو متحرک گروپ تھے جس میں MQM, پیپلز پارٹی, ANP, جماعت اسلامی, ان سب کے جو آپس میں دھڑوں کی لڑائی ہو رہی تھی, ان گتھم گتھا کو الگ کرنا, رینجرز کو, پولیس کو افیکٹولی یوز کرنے کا تمام تر کریڈٹ جو ہے وہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان نواز شریف کو جاتا ہے. ان کے ساتھ جو ان کے چودھری نثار علی خان تھے ایز انٹریم منسٹر, بہت پولیٹیکل سکل کے ذریعے انہوں نے ان سیاسی جتھوں کو اجازت نہیں دی کہ یہ اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کرتے, ورنہ رینجرز تو وہاں پہ 30 سال سے موجود تھی اور 2009 میں بھی وہاں رینجرز موجود تھی جب سڑکوں پہ لاشیں جو ہیں وہ پڑی رہتی تھی. سوری فار دس ڈائگریشن. کمنگ بیک ٹو دس, یہ عمران خان کی بات ہوگی. اب اس میں کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آ جاتی ہیں, بہت کوئکلی میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کی انکوائری بہت ضروری تھی. میں نے یہ انکوائری چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجی, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی بھیجی, میں اس کو پارلیمنٹ میں بھی لے کے گیا سائفر کے ایشو کو, وہاں اپوزیشن کے سامنے اس کو رکھنے کی کوشش کی. شہباز شریف اور اپوزیشن جو ہیں وہ چونکہ ملے ہوئے تھے وہ آئے ہی نہیں, انہوں نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا, حالانکہ وہ دیکھ سکتے تھے ایز اے پارلیمنٹیرین. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ نیشنل پرائڈ اگر ایران میں یہ ہو یا ہندوستان میں ہو یا جن کنٹریز کا انہوں نے ریفر کیا, انہوں نے کہا ایران اور انڈیا, وہاں پر اگر اس قسم کا کوئی سائفر آئے گا تو وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے. میں سمجھتا تھا کہ یہ نیشنل پرائڈ ہے کہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ ہماری حکومت کو ہٹایا جائے. اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کی انکوائری کروائی جائے, میں چاہتا تھا کہ اس کی انکوائری ہو. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کے بہت سے جو المیہ ہیں جیسے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا 1971 کے حوالے سے انہوں نے اشارہ کیا, انہوں نے کہا نہ انکوائری ہوئی, نہ انکوائری کی چیزوں اگر ہوئی تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, اور اگر اس کی ایک آنےسٹ, اوپن, ٹرانسپیرنٹ, شفاف جوڈیشل انکوائری ہوگی تو اس پورے سائفر کی کانسپریسی کے اندر سے ایک اس پہ ایکسپوزے ہوگا, ایک بندہ ایکسپوز ہوگا, وہ ہے فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں سے ڈونلڈ لو ایکسپوز ہوگا, امریکن گورنمنٹ نکلے گی, اس میں سے CIA نکلے گی, اس میں سے مغرب نکلے گا. انہوں نے کہا اس میں سے جنرل باجوہ جو ہیں وہ ننگے ہوں گے, ایکسپوز ہو کے سامنے جو ہیں وہ آئیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ جو ہے امریکن چارج ڈی افیئر کے ساتھ درجنوں میٹنگز کرتے تھے, ظاہر ہے اس کا بھی تو حال پھر سامنے آئے گا. اور یہ راجہ ریاض کے ساتھ کیوں ایمبیسی کی میٹنگ ہو رہی تھی, راجہ ریاض جب وہاں جا رہا تھا میٹنگ کرنے کے لیے تو راجہ ریاض وہاں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈسکس کرنے کے لیے تو نہیں جا رہا تھا. اور اس کے اوپر آپ بہت بڑی تالیاں یا کہہ کے مار سکتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ہوتا نا وہ جو دکھاتے ہیں جس میں لوگ پیچھے سے ہنستے ہیں ہا 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 کر کے, کہ راجہ ریاض نے جا کے ڈسکس کرنا تھا انٹرنیشنل ریلیشنز. یو کین ویری ویل امیجن, لک ایٹ راجہ ریاض اینڈ تھنک آف انٹرنیشنل ریلیشنز. بہرحال تو ظاہر ہے کہ سازش ہو رہی تھی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ جو ہے, انہوں نے کہا کہ یار مجھے کسی سے نہیں ڈرنا, میرا خدا ایک ہے, میں صرف اپنے خدا سے ڈرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ بار بار دہراتے رہے, 2-3 دفعہ انہوں نے دہرایا. اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ امریکہ کو اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان رشیا, یہ جو تاثر پیدا کیا گیا کہ عمران خان رشیا چلا گیا اکیلا, یہ بالکل بکواس ہے. میں نے رشیا جانے سے پہلے وائڈر کنسلٹیشن کی, میں ذاتی طور پہ اس کا گواہ ہوں. 2 وائڈر کنسلٹیشن کی گئیں جس میں میڈیا کے بھی چند سلیکٹڈ لوگوں کو جن کا تعلق انٹرنیشنل ریلیشن سے تھا ان کو بلایا گیا. ایک میٹنگ چائنا کی ٹرپ کے حوالے سے ہوئی تھی 2022 میں جب وہ جو ونٹر اولمپکس کے حوالے سے وہاں پہ گئے تھے, شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی. اور دوسری جب وہ رشیا جا رہے تھے تو بھی ایک وائڈر میٹنگ ہوئی جس میں پاکستان کے جتنے فارمر ایمبیسڈرز جنہوں نے رشیا میں سرو کیا, فارمر
پاکستان کے فورن سیکرٹریز کو, کچھ کی اور آفیشلز کو, سب کو وہاں بلایا گیا تھا, جس میں ایک میٹنگ میں ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ موجود تھیں, ایک میٹنگ میں ڈاکٹر نسیم زہرا صاحبہ موجود تھیں, امتیاز گل مجھے ایک میٹنگ میں ملے, لیکن تھوڑے تھوڑے لوگ تھے جن کا میڈیا سے یا اخبارات سے تعلق تھا, زیادہ تر جو ہے وہ ڈپلومیٹس تھے. اور دونوں میٹنگز میں عمران خان بولے نہیں. عمران خان نے ہر شخص کو یہ کہا کہ مجھے بتائیں کہ جو یہ ٹرپ میرا رشیا کا ہے, جو خاص کر کے رشیا کا وہ ذکر کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ کیا اس اسٹیج کے اوپر جہاں یہ خطرہ ہے کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان ایک ٹینشن ہے, اس وقت جنگ ہوئی نہیں تھی, 2 دن کے بعد ہوئی, تو کیا ہمیں اسٹیج پہ وہاں جانا چاہیے؟ تمام ایکس ایمبیسیڈرز نے, تمام ایکس فورن سیکرٹریز نے کہا ہمیں جانا چاہیے, بیکاز اگر ہم نہیں جائیں گے تو دیٹ ول بی سین ایز اے بیٹریل بائی رشیا. اور لوگوں نے ایگزامپل اور ریفرنس دیا 1951 کا, جب دین پرائم منسٹر پاکستان لیاقت علی خان کے پاس آپشن تھی کہ یا امریکہ جاتے یا رشیا جاتے. رشیا کی دعوت کو ٹھکرا کے وہ امریکہ چلے گئے, اور اس کے بعد سے رشیا نے پاکستان کو ایک انسٹیبل انسرٹن دشمن کی حیثیت سے یا انریلائبل اسٹیٹ کی حیثیت سے دیکھا. تو سب لوگوں نے مشورہ دیا. اچھا, کیوں انہوں نے یہ مشورہ دیا؟ یہ میں چونکہ اس کمرے کے اندر موجود تھا جہاں یہ سارے کرنٹ اس وقت کے فورن سیکرٹری سہیل محمود بھی موجود تھے اور فورن سیکرٹری بھی موجود تھے. میرا خیال اس میٹنگ میں شاید نسیم زہرا صاحبہ بھی تھیں یا امتیاز گل اس میٹنگ کے اندر تھے, کچھ اور لوگ بھی تھے. اس کی وجہ یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو پورا کا پورا آرکیٹیکچر اور ڈھانچہ تھا فورن پالیسی کا, یہ پاکستان کی جو بیوروکریسی تھی, یہ پاکستان کا سسٹم تھا, اس میں کوئی ریئلائزیشن نہیں تھی یورپین سیکیورٹی کی. ہم نے چین روس کو اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے دیکھا, اپنے خطے کے حوالے سے دیکھا. یورپ کے اندر یوکرین کے حوالے سے جس قسم کی انسیکیورٹی, خوف, دہشت, رشیا کا جو فیئر پایا جاتا ہے ویسٹرن یورپ کے اندر, وہ بالکل پاکستان میں اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے, ہم نے اس کو اپنے لینس سے دیکھا, اس لیے ہم نے کبھی بھی اس کی سینسٹیوٹی کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف اس کے کہ ساری جو کنسلٹیشن تھی وائڈر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, انہوں نے تائید کی کہ مجھے رشیا جانا چاہیے, بلکہ جب مجھے لگا کہ جنگ بالکل ہی سرٹن ہے اور یہ حقیقت ہے, تو انہوں نے رات کو بھی, میں نے جنرل باجوہ کو کال کیا اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ دی وار از امیمنٹ, شوڈ وی گو اور شوڈ وی ناٹ گو. اور جنرل باجوہ نے اسٹیج پہ کہا کہ نہیں, میرا خیال ہمیں جانا چاہیے, تعلقات خراب ہو جائیں گے. اور اس سے پہلے جب ان کی وہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں سائفر کے کانٹینٹ دکھانے کی بات ہوئی تھی, جب کیبنٹ ساری موجود تھی جس میں فریہ ادریس صاحبہ بھی موجود تھی, تو وہاں بھی یہ سوال میرا خیال فریہ ادریس نے ہی پوچھا تھا, جس کے جواب میں عمران خان, کیونکہ فریہ ادریس نے کہا تھا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے رشیا جانے کا ڈیسیجن اکیلا کیا اور آپ کو جی ایچ کیو نے یا آرمی نے کہا تھا کہ نہ جائیں. تو عمران خان صاحب بہت حیران ہوئے, اور عمران خان صاحب نے وہاں پہ یہ کہا کہ میں آئی ایم ریئلی سرپرائز, بیکاز میں نے تو جانے سے پہلے رات کو بھی جنرل باجوہ کو کال کیا اور ان سے میں نے پوچھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وار از امیمنٹ, شوڈ وی گو اور ناٹ گو. اینڈ جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ نہیں سر, آپ کو ضرور جانا چاہیے, ادروائز ہمارے تعلقات جو ہیں وہ افیکٹ ہوں گے. تو عمران خان واز ویری سرپرائز کہ یہ چیز امریکن بیوروکریسی کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مائنڈ میں کس نے ڈالی کہ رشیا جانے کا ڈیسیجن جو ہے یہ کوئی میرا ذاتی تن تنہا قسم کا ڈیسیجن تھا, یہ ایک کلیکٹیو پاکستان کے فورن آفس اور نیشنل سیکورٹی آرکیٹیکچر کا ڈیسیجن تھا. اچھا, ایک چیز میں اور ڈال دوں بڑی انٹرسٹنگ, کہ جب یہ لوگ پہنچے وہاں پہ رشیا رات کو ٹریول کر کے, تو صبح 5 بجے امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیون نے, ایک بہت کی پاکستانی جو اس ڈیلیگیشن کا ممبر تھے, ان کو ان کی کال آئی, نام ان کا نہیں لے رہا بیکاز وہ میرے قوم کا خلاف ہو جائیں گے, اور ان کو انہوں نے اٹھایا اور جیک سلیون نے کہا کہ رشیا نے تو اٹیک کر دیا. یہ تو سوئے پڑے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, ان کو پتا چلا کہ رشیا نے یوکرین کے اوپر اٹیک کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے واپس جاؤ, بیکاز تمہاری جو پریزنس ہے, امریکن سائڈ نے یہ کہا کہ وہ جسٹیفائی کرتی ہے, یہ تو تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں, اور اسے کہتے ہیں انہوں نے جنگ شروع کر دی ہے, اور اٹ لکس لائک دیٹ یو آر بیسکلی سینکشننگ دی وار ایفرٹ. تو وہ جو پارٹیسپینٹ تھے ڈیلیگیشن کے, انہوں نے جا کے ایک اور بڑے کی بندے کو دروازہ کھٹکھٹایا صبح, اس کو اٹھایا, اسے کہا کہ یار یہ تو ہو گیا, یہ ہاتھ ہو گیا ہمارے ساتھ, اور انہوں نے پرائم منسٹر کو اٹھایا, اور پرائم منسٹر نے سب لوگوں کو اپنے کمرے میں اکٹھا کیا سلیپنگ سوٹ کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں, واپس جائیں, کیا کریں. کافی انہوں نے کھولی, اور انہوں نے جب کھڑکیوں سے پردے ہٹائے تو انہوں نے دیکھا کہ رشین آرمی جو ہے وہ باہر اپنا وہ جو اونچا اونچا ان کا مارچ پاس کا ہوتا ہے جس میں جوتے ان کے اوپر تک جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ہوٹل جہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے یہ کرملن کے بالکل قریب تھا, اور ان کے گارڈ آف آنر کے لیے رشین آرمی بے تحاشا باہر تیاری کر رہی تھی. اس پہ عمران خان صاحب نے ہنس کے کہا کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, اب ہم یہاں سے اگر واپس جائیں گے تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ فار ٹو بلیٹرنٹ اینڈ انسلٹ ٹو ولاڈیمیر پوٹن. تو اب تو ابھی تک ہمیں بیٹھنے کی ضرورت ہے. یہ میں نے آپ کو ایک سائڈ کا ایشو بتایا. اچھا, اب آ جاتی ہے بات کہ عمران خان صاحب نے اس اسپیچ میں کیا کہا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ایف آئی اے کیا انکوائر کر سکتی ہے اس چیز میں, ایف آئی اے کی اوقات نہیں ہے, جس قسم کی لیڈرشپ اور ٹاپ پہ مینجمنٹ میں ایف آئی اے میں لوگوں کو لا کے بٹھایا گیا ہے, ایف آئی اے بھلا اس کی کیا انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ اغراض و مقاصد کیا تھے اس پورے سائفر کے, اور پاکستان میں رجیم چینج کیا ہوا. خیر یہ کب ہونی ہے, ان دی اینڈ ان کا لاسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ 12th پوائنٹ واز دس, کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بھیڑ بکریاں اور شیپ ہیں, یہ غلط سمجھتے ہیں کہ لوگ جا کے الیکشن میں ان کو الیکٹ کر لیں گے, سلیکٹ کر لیں گے. جو کوئی یہ سوچتا ہے مجھے اس سے ہمدردی ہے, یہ کہہ کے ووٹ گئے. اب یہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے کہ پاکستان کے لوگ کتنے عقل مند ہیں, بیکاز میں تو ایک بڑا سینیکل ہوں اس معاملے میں,
اور اگلا جو میں اس حوالے سے ویلاگ کروں گا، ایک ڈسکشن میں ایک بہت ہی ایسی شخصیت کے ساتھ میں ایک انٹرویو کروں گا جن کا پاکستان کی الیکٹورل پالیٹکس اور میکینزم پہ بڑی گہری گرپ ہے، اور اس میں یہ سوال اٹھاؤں گا کہ کیا پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور جو الیکشن ہوں گے وہ کس قسم کے الیکشن ہوں گے، اور پاکستان کے لوگ اس الیکشن کے اندر اس پوری دھاندلی ریگنگ اور اس کی مینجمنٹ کو فیل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. سو کیپ واچنگ فار می. پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. تھینک یو.